امریکہ اور یورپ کے درمیان بحر اوقیانوس کے بیچوں بیچ 3 کلومیٹر اونچی برف کی تہوں سے ڈھکا ہوا بیابان اور تقریباً غیر آباد جزیرہ اس وقت اچانک دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. ٹرمپ کی یہ بات نئی نہیں ہے۔ وہ 2019 سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ اس سال جنوری میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوجی طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے جواب میں ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا کہ گرین لینڈ خود مختار علاقہ ہے اور برائے فروخت نہیں ہے۔ گرین لینڈ کی تاریخ پر ایک نظر دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہزاروں سال سے سخت جان انویٹ یا اسکیمو باشندے آباد ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب وائکنگز نے دنیا کے مختلف حصوں پر یلغاروں کا سلسلہ شروع کیا تو گرین لینڈ بھی ان کی زد میں آ گیا۔ گرین لینڈ نام بھی انہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد 15ویں صدی میں جب یورپ نے دنیا کے دوسرے خطوں میں جا کر ملکوں پر قبضے جمانا شروع کر دیے تو ان کی دیکھا دیکھی ڈنمارک نے بھی 1721 میں گرین لینڈ کو اپنی نو آبادی بنا ڈالا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں ہٹلر نے جب ڈنمارک پر قبضہ کر لیا تو امریکہ نے گرین لینڈ میں فوجی اڈے قائم کر لیے تاکہ جرمنی وہاں پہ قدم نہ جما سکے۔ اسی وقت سے امریکہ کی گرین لینڈ پر نظریں ہیں۔ 1946 میں امریکہ نے گرین لینڈ کو $10 کروڑ کے عوض خریدنے کی پیشکش کی تھی مگر ڈنمارک نے انکار کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو گرین لینڈ دوبارہ ڈنمارک کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد سے رفتہ رفتہ اس کے اختیارات میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ آج یہ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے اور اس کی اپنی پارلیمان ہے، لیکن دفاع، مالیات اور امور خارجہ جیسے معاملات پر ڈنمارک کا کنٹرول ہے۔ ابھی حال ہی میں 11 مارچ کو گرین لینڈ میں انتخابات ہوئے ہیں اور جن پارٹیوں نے ان انتخابات میں فتح حاصل کی ہے وہ ڈنمارک سے الگ ہو کر آزاد گرین لینڈ کی حامی ہیں۔ آج ہم مل کر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے نزدیک گرین لینڈ کی اتنی اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل اہمیت کیوں ہے کہ انہوں نے کانگریس سے خطاب میں بھی اس کا اعادہ کرنا مناسب سمجھا۔ سب سے پہلے تو گرین لینڈ کے بارے میں چند معلومات۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا جزیرہ ہے جس کا رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹر یعنی پاکستان سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے اور اس کی آبادی صرف اور صرف 57,000 ہے۔ آبادی کی کمی کی وجہ وہی ہے کہ اس جزیرے کا بڑا حصہ برفانی تودوں سے ڈھکا ہوا ہے اور قابل بود و باش نہیں ہے۔ گرین لینڈ کے قیمتی ترین قدرتی وسائل اس کی معدنیات ہیں جن میں سونے اور پلیٹینم جیسی قیمتی دھاتوں کے علاوہ انڈسٹری میں استعمال ہونے والی بنیادی دھاتیں یعنی زنک، لوہا، تانبا، نکل اور کوبالٹ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں یورینیم اور دوسرے نایاب عناصر بھی موجود ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں 2 ملکوں کے درمیان ٹیکنالوجی کے میدان میں سر جنگ جاری ہے، چین اور امریکہ، اور اس جنگ میں کچھ دھاتیں ہتھیاروں کی سی اہمیت اختیار کر گئی ہیں کیونکہ یہ اسلحے، دفاعی ساز و سامان، حساس آلات، الیکٹرانک گاڑیوں اور کمپیوٹروں میں استعمال ہوتی ہیں۔ گرین لینڈ میں چین کی دلچسپی خاصی پرانی ہے۔ بین الاقوامی ادارہ برائے ایٹمی توانائی کے مطابق کوائے فیلڈ کی کان میں یورینیم کے بڑے ذخائر ہیں۔ 2010 کی دہائی کے دوران گرین لینڈ نے آسٹریلوی کمپنی انرجی ٹرانزیشن منرلز کو یہ کان لیز پر دے دی، مگر جب بعد میں پتہ چلا کہ چین کی ایک کمپنی کے بھی اس میں شیئرز ہیں تو یورپ اور امریکہ میں کھلبلی مچ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2021 میں گرین لینڈ کی پارلیمان نے یورینیم کی کان کنی پر پابندی لگا دی۔ 2015 میں گرین لینڈ کے وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ نے کان کنی
पन बिजली, बंदरगाहों और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल के लिए चीन का दौरा किया। एक फर्म चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 हवाई अड्डों की तामीर के लिए बोली लगाई। एक और चीनी फर्म जनरल नाइस ग्रुप में शिमाल मशरकी ग्रीनलैंड में एक तर्कशुदा डेनिश बहरी अड्डे को खरीदने की पेशकश की, जबकि चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ग्रीनलैंड के दारुल-हुकूमत नुक के करीब एक मुस्तकिल तहकीकी मरकज़ और एक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उस वक्त अमेरिका पर ट्रंप ही की हुकूमत थी, जिन्होंने डेनमार्क पर दबाव डाला कि ग्रीनलैंड में चीनी मौजूदगी नापसंदीदा है। ये दबाव काम कर गया और चीनी कोशिशें मुस्तरद कर दी गईं। उसी वक्त से ट्रंप ग्रीनलैंड में दिलचस्पी लेने लगे हैं और वो संजीदगी से इसका बार बार ऐलान कर रहे हैं। दुनिया को खदशा है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से कुतबैन या आर्कटिक पर वाक़ बर्फ़ पिघल रही है, जिससे समंदर चढ़ रहे हैं। इससे बाकी दुनिया पर जो संगीन असरात मुरतब होंगे वो अपनी जगह, लेकिन ग्रीनलैंड को बर्फ़ पिघलने से फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड का 80% रकबा बर्फ़ की 3 किलोमीटर मोटी तह और ग्लेशियरों के नीचे दबा हुआ है। 1912 में यहीं से एक बर्फ़ानी तोदे ने टूटकर बहरे ओकेयानूस में टाइटैनिक को डुबो दिया था। इस बर्फ़ के पिघलने से जजीरे का बड़ा हिस्सा काबिल इस्तेमाल हो जाएगा और वहाँ कानकनी की जा सकेगी और ज़री और सनती और तजारती जोन कायम किए जा सकेंगे। नक्शे पर देखें तो ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच वाक़ है और इसका एक हिस्सा कुतुब शिमाली के करीब है। रूस कुतुब शिमाली में तेज़ी से अस्करी ताकत में इजाफा कर रहा है। एक रिटायर्ड अमेरिकी जनरल टेरेंस ओशागिंस्की ने 2020 में कहा था कि अगर रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो वो कुतुब शिमाली के रास्ते ही से होगा। लेकिन अस्करी के अलावा इस खित्ते की तिजारती अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। 2022 में चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने पोलर सिल्क रूट या कुतबी शाहराह रेशम को डेवलप करने के मामले पर मुज़ाकरात किए थे। बाज़ माहौलियाती अंदाज़ों के मुताबिक 2050 तक कुतुब शुमाली इस हद तक पिघल जाएगा कि वहाँ बड़े पैमाने पर जहाज़रानी मुमकिन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए यूरोप का रास्ता 4,500 किलोमीटर कम हो जाएगा। जाहिर है कि इसके दुनिया भर पर दूररस असरात मुरतब होंगे। अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया को चीन और रूस का कुतुब शुमाली में गठजोड़ और मुश्तरका तजारती सरगर्मियाँ एक आंख नहीं भा रहीं, और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने आते ही ग्रीनलैंड के बारे में ताबड़तोड़ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम तर बैनुल अक़वामी तज़वीराती बुज़कशी के खेल में खुद ग्रीनलैंड के 57,000 बाशिंदों को भी सुना जाएगा या नहीं।